حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اقتدار میں، ایک غدر مچا ہوا ہے، غدر کسی کیفیت ہے۔ ایک وہ جو پرسیپشن تھا کہ جیسے یہ حکومت میں تبدیلی آئے گی تو حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے نظر آئیں گے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل کا شکار ہیں اندرونی طور پر بھی۔ بیرونی مسئلے تو ہمیشہ پاکستان کے رہیں گے، وہ تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ تو رہنے ہیں، لیکن ایک مضبوط حکومت کا تاثر ہوتا ہے نا، وہ ذرا تھوڑا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ بالکل ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تھی، اب فرینڈلی والا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اپوزیشن دو نظر آتا ہے کہ سب کٹھے ہیں صرف مخالفت کے لیے، لیکن ان کے آپس کے اندر بھی کافی ڈفرینسز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم کا الیکشن ہو، پریزیڈنٹ کا ہو، تو PPP نے PMLN سے کنارہ کشی اختیار کی۔ بہرحال یہ ایک سیاست ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جو الٹا کام ہوتا ہے نا، ہم اس کو جمہوریت کے حسن کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ پر ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میچورٹی سیاستدانوں میں ابھی تک نہیں آئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کوئی ایسا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں کہ جہاں پہ کہ سیاستدان جائیں، ان کے بچے جائیں اور وہ ٹریننگ لیں۔ وہ آنکھ کھولتے ہیں اور ان کو لیڈر بنانے کے لیے ان کو الیکشن لڑا دیا جاتا ہے، اور وہ کوالیفیکیشن کی قید کوئی نہیں ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا چپراسی بھرتی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اخبار میں اشتہار چھپتا ہے، جتنے پیسے اس کو تنخواہ نہیں ملتے اس سے 8-10 گنا تو اشتہار پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک پرانا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور بظاہر نیا پاکستان کا خواب ایک دیکھا ہے PTI نے، تو لیکن وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ جو نیا خواب دیکھا تھا نئے پاکستان کا، اس میں شاید مزید کافی وقت چاہیے اور کافی بڑی سنجیدگی سے اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک جو ہے وہ یہ ہم رسماً، یہ میں جملہ نہیں کہوں گا، جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ پچھلی حکومت کو کہتی ہے خزانہ خالی تھا۔ اب حقیقت میں ماضی میں تو پتہ نہیں خالی تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت خزانہ جو ہے وہ خالی ہے۔ 98 بلین آپ کے پاس ڈالر لون ہے آپ کے اوپر، 35 بلین ڈالر کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ایکسپورٹ جو ہے 53 بلین ہے، امپورٹ جو ہے 9-10 بلین 12 بلین ہے، سرکولر ڈیٹ جو ہے 1.7 ٹریلین ہو چکا ہے، اور ابھی IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ میٹنگ جاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسد عمر صاحب ممبر تھے قومی اسمبلی کے، تو یہ کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، جب مرضی آتی ہے گیس کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پانی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں uneasy lies the head that wears the crown، جس کا مطلب کام ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حقیقت کیا ہے۔
اب سیم جو ڈیفیکلٹیز ہیں جو پچھلی حکومت کو تھیں وہی ان کو درپیش ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو عام آدمی جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ جی پیٹرول کے اوپر 4 روپے ٹیکس جو ہے پرسوں سے بڑھ جائے گا 1 تاریخ سے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب پہ بھی تنقید کر رہا ہے کہ ان کا کام صحیح نہیں ہے، انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہو یا بڑے بڑے کیسز کے حوالے سے ہو۔ تو اب یہ ادارے تو ہم نے بنا دیے، لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ مطلب سب کو اس کے اوپر اعتراضات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور وہ کسی حد تک صحیح ہیں۔ یعنی کہ آپ ڈاکومنٹڈ کرپشن موجود ہے، 10 سال 5 سال 8 سال کیس چلتے رہتے ہیں، ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ ہوتی رہتی ہے، جو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، لیکن پتہ نہیں جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو ری ہیش نہیں کیا جائے گا رولز ریگولیشنز کو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اگر ہمارے ہاں کوئک جسٹس کا نظام آ جائے تو یہ نیب شیب ایف آئی اے وغیرہ کوئی ضرورت نہیں بنانے کی۔ اب ایف آئی اے کا ذکر آیا تو بیچ میں آج ہی ابھی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فالودے والا ہے، اس کو انہوں نے طلب کیا ایف آئی اے نے، اس کے نام پہ 225 کروڑ روپے ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، یہاں پہ میں مشورہ دینا چاہوں گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، خدا کے واسطے بھول جاؤ باہر سے پیسہ کب آنا ہے کیا آنا ہے، وہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ اس ملک میں اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا تھوڑا اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فالودے والے کے پاس 2.25 ارب کیش، اس کو سنایا تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ ذرا غور کریں، ہی از ناٹ دی اونلی ون، دیر میں بی تھاؤزنڈ آف سچ بے نامی لوگ جن کو پتہ ہی نہیں جن کے نام کے اکاؤنٹ ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اس میں اور ہے کہ ہم مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو نئے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں یا پرانے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، سب کی ان کے ساتھ فوٹو بھی ہونی چاہیے ان کے فارم کے اوپر، بالکل اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، تاکہ یہ بے نامی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نجی بینکوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کو کوئی کسی قسم کی کریڈٹ فیسلٹی نہیں دیں گے، مزید قرضے دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے جب قرضے بڑھتے جاتے ہیں تو پھر واپسی جو ہے مشکل ہوتی جاتی ہے، اور اسد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ معاشی حالت کا بائی پاس ہو رہا ہے اور شاید ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے۔ اور دوسرا جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، وہ کچھ زیادہ ہی مطلب یہ ہے کہ فاؤل لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا ذرا پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں اور ایک پبلک میٹنگ میں اور ایک ڈرائنگ روم میں جہاں آپ بات چیت کرتے ہیں کیا فرق ہے۔ ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے